السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اردو کتاب کا پارٹ نمبر 50۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، اومانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اور یہ 5واں باب ہے، آج کا جو ٹائٹل ہے وہ مدینے میں آفتاب رسالت کی تجلیہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کچھ جھلکیاں مدینے میں کیا ظاہر ہوئی وہ پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں سے، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی، یعنی آپ رہے، تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، یہ 2 بڑے قبیلے، ٹھیک ہے، اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس و خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے، یعنی وہ کتاب کو مانتے تھے ان کی، ٹھیک ہے۔ اوس و خزرج پہلے تو بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعث کے نام سے مشہور ہے، اس قدر ہولناک اور خونریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس و خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھڑ کر کٹ مر گئے، ہے نا، اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے اوس و خزرج ہمیشہ یہودیوں کو علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے، یعنی یہودیوں کی چلتی تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھا آگے، اسلام قبول کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس و خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد و نصرت کی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، یعنی انصار صحابہ، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی ان جان نثاران اسلام کی نصرت رسول و امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدح و ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا، اور ازروئے شریعت انصار کی محبت اور ان کی جناب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان، یعنی ایمان کے لیے ضروری فرضیات، ٹھیک ہے، اور واجب العمل قرار پائی، ٹھیک ہے۔ دیکھا آگے، مدینے میں اسلام کیوں کر پھیلا، ٹھیک ہے۔ انصار گو بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینے کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کے وقت ہم، ہے نا، ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کا یہود اور انصار دونوں کو انتظار تھا۔ اب دیکھیں، سن جو ہے 1190، یعنی اعلان نبوت کا جب 11واں سال ہوا، ٹھیک ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے، اور قرآن مجید کی آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے، یعنی اسلام کو بتانے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم مینا میں عقبہ، یہ گھاٹی ہے اس کے پاس جہاں آج مسجد عقبہ ہے، تشریف فرما تھے۔ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں
یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزماں کی خوشخبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اور آگے، اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہے: حضرت عقبہ بن عامر بن نابی، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ اور حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب۔ یہ 6 صحابہ ہی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے سب سے پہلے وہ دعوت کو قبول کیا۔ دیکھیں اب پارٹ نمبر 51 میں بیعت عقبہ اول کے بارے میں پڑھیں گے۔